اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہے کہ اس کی رگوں میں نیلا خون یعنی بلو بلڈ دوڑ رہا ہے تو آپ سوچیں گے کہ یا تو یہ شخص پاگل ہے یا پھر مذاق کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ نیلے خون کی اصطلاح زمانہ قدیم سے ہی چلی آ رہی ہے۔ چنانچہ قدیم زمانے میں نیلے خون کو ظاہر کرنے کے لیے لوگ اپنے جسم پر نیلا رنگ لگا لیتے، کیونکہ نیلے خون کی اصطلاح کا مطلب اعلیٰ نسل اور اعلیٰ نسب کے ساتھ ساتھ بہادری بھی سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ آج بھی نسلی اور خونی رشتوں کو اہمیت دی جاتی ہے۔ معزز دوستو، حقیقت میں خون کی اہمیت کا اندازہ بہت پہلے زمانے میں ہی انسان کو ہو چکا تھا، اور یہ اس دور کی بات ہے جب انسان اعضاء اور ان کے زندگی بخش اعمال سے ابھی ناواقف تھا یا پھر بہت کم جانتا تھا، لیکن اس دور میں بھی انسان خون کی اہمیت سے اچھی طرح واقف ہو چکا تھا۔ چنانچہ قدیم زمانے کا مشہور حکیم ہپوکریٹس دماغی مریضوں کو صحت مند انسانوں کے خون پینے کا مشورہ دیتا۔ اس کا خیال تھا کہ جسمانی اور دماغی طور پر صحت مند انسان کا خون صحت مند روح کا عمل ہوتا ہے۔ تقریباً 400 سال پہلے تک یہ عام خیال تھا کہ ایک بزدل شخص بھی بہادر بن سکتا ہے بشرطے کہ وہ کسی بہادر انسان کا خون پی لے۔ حتیٰ کہ قدیم یورپ کی بڑھیائیں جوان لڑکیوں کا خون پینے کا مشورہ بھی دیتیں تاکہ آپ ہمیشہ جوان اور خوبصورت بنے رہیں۔ اس زمانے میں یہ عام خیال تھا کہ دوسروں کی خوبیاں حاصل کرنے کے لیے انہی خوبیوں والے انسانوں کا خون پینے سے یہ سب ممکن تھا۔ مسال ٹی وی کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ نیلے خون اور سفید خون کی یہ اہم ڈسکس آگے چلتی رہے گی، لیکن اپنے معزز ناظرین کی خدمت میں عرض ہے کہ چینل مسال ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ ناظرین محترم، آپ نے سفید خون کی اصطلاح تو سن ہی رکھی ہوگی، لیکن ہم آج کی اس ڈسکس میں آپ سے بلو بلڈ یعنی نیلے خون کی بات کر رہے ہیں۔ انسانی بلڈ کے حوالے سے ہم نے جیسا کہ عرض کیا کہ قدیم زمانے میں بھی لوگ خون کی اہمیت و افادیت سے آگاہ تھے، اگرچہ ان کا طریقہ استعمال یا خون کے میڈیکل چیک سے تو وہ بالکل ناواقف تھے، لیکن یہ ضرور جانتے تھے کہ خون ہمارے جسم میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ 17ویں صدی میں فرانس کی مشہور سنگ دل اور ظالم ملکہ میری دا میڈیسی نے اپنے شاہی حکیموں کو حکم دیا کہ وہ ایسی دوا بنائیں جس کے استعمال سے ملکہ کبھی بوڑھی نہ ہو۔ چنانچہ حکیموں نے اسے خون پینے کا مشورہ دیا، اور اس سے پہلے 15ویں صدی میں پوپ انوسنٹ ہشتم جب بیمار ہوا تو اس کی دوا میں بھی انسانی خون کی آمیزش کی گئی۔ معزز دوستو، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ موجودہ دور میں زومبی تھنکنگ اور اس خیال پر بننے والی متعدد فلمیں حقیقت حال سے کس قدر مماثلت رکھتی ہیں، اور ان مثالوں سے اچھی طرح سمجھ آ سکتا ہے کہ قدیم زمانے کے لوگ خون کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھتے تھے، اگرچہ استعمال غلط طریقوں سے کیا کرتے تھے۔ آج جب کہ میڈیکل سائنس ترقی کر چکی ہے تو آج کے ماہرین خون کی اہمیت اور صحت کو بہتر طور پر جانتے ہیں اور استعمال کے صحیح طریقے سے بھی آگاہ ہیں۔ ناظرین گرامی، 1809 میں نیپولین کا ایک پسندیدہ جرنیل جنگ میں شدید زخمی ہو گیا۔ اس کے جسم کا بہت سارا خون زخموں کی وجہ سے ضائع ہو گیا۔ چنانچہ نیپولین نے اپنے خاص طبیب کو کہا کہ اپنی حکمت اور تجربہ بروئے کار لائے اور جیسے بھی ہو مارشل یعنی جنرل کو بچانے کے لیے اپنا پورا زور لگائے۔ لیکن طبیب نے معائنہ کرنے کے بعد
نیپولین سے کہا کہ مارشل کا خون بہت ضائع ہو چکا ہے اور اب اس کا بچنا مشکل ہے۔ اس وقت تک بلڈ ٹرانسفیوژن کا طریقہ ایجاد نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح 1812 میں روس کی خانہ جنگی کے دوران جنرل تریخوف شدید زخمی ہو گیا۔ چنانچہ جنرل کٹوڈوف نے اس زمانے کے مشہور طبیب ڈاکٹر مالاخوف سے مشورہ کیا۔ ڈاکٹروں نے جنرل تری کی موت کے متعلق آگاہ کر دیا، کیونکہ تریخوف کا خون بہت ہی زیادہ بہہ چکا تھا اور اب اس کا بچنا محال تھا۔ چنانچہ چند گھنٹوں کے بعد ہی جنرل مر گیا۔ ایسے ہی بہت سارے واقعات نے ماہرین طب کو سوچنے پر مجبور کیا، آخر خون بہہ جانے کی صورت میں کیا کیا جائے۔ میڈیکل کی تاریخ میں پہلا بلڈ ٹرانسفیوژن 1818 میں کیا گیا، جو کہ مشہور سرجن ڈاکٹر آندرے نیلوڈل نے کیا، اور اس کے پاس ایک ایسا مریض لایا گیا تھا جو کہ خون کی کمی کی وجہ سے بالکل موت کے قریب تھا۔ ڈاکٹر آندرے نے اسے ایک دوسرے انسان کا خون لگا دیا۔ اس وقت تک بلڈ گروپ کا کوئی تصور یا علم نہیں تھا، لیکن خوش قسمتی سے مریض کا گروپ میچ کر گیا اور اس کی جان بچ گئی۔ لیکن اس تجربے نے ساری دنیا میں پذیرائی حاصل کی اور اس طریقہ پر عمل ہونا شروع ہو گیا۔ معزز دوستو، بہت جلد ہی بلڈ گروپ میچ نہ ہونے کے نتائج بھی سامنے آنے لگے۔ چنانچہ اچھے خاصے انسان کو بلڈ لگاتے ہی توقع کے برعکس تھوڑی دیر بعد جان کی فکر لاحق ہو جاتی۔ چنانچہ 1832 سے لے کر 1869 تک تقریباً 80 لوگوں کو خون لگایا گیا۔ ان میں سے 24 تو خون لگتے ہی مر گئے۔ کچھ زندہ رہے، لیکن چند مہینوں کے بعد آخرکار مر گئے۔ لیکن اس کے باوجود ڈاکٹرز اس طریقہ پر عمل کرتے رہے۔ چنانچہ 1873 تک 100 سے زائد افراد کو نیا بلڈ لگایا گیا، جن میں سے کل 76 مریض تو انتقال کر گئے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر ابھی تک ماہرین کو بلڈ گروپ کے متعلق کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ اس کے باوجود بلڈ ٹرانسفیوژن کا یہ سلسلہ چلتا رہا، حتیٰ کہ میڈیکل کی تاریخ میں ایک نیا موڑ آ گیا۔ ہوا یوں کہ 1930 کے عشرے کی بات ہے، جب ماسکو میں ایک شخص اپنی ہی بندوق سے نکلنے والی گولی کا نشانہ بن گیا۔ گولی اس کے پیٹ میں لگی، خون بہت بہہ گیا۔ چنانچہ ڈاکٹروں نے اسے بلڈ لگانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اس ڈر سے کہ خون چڑھانے کے بعد بھی زندگی یقینی نہیں، ڈاکٹر ابھی تذبذب کا شکار تھے کہ اسی اثناء میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ ڈاکٹروں کو اپنے سامنے مریض کے اس طرح سے مر جانے کا بہت دکھ ہوا۔ چنانچہ ماسکو کے ایک ہاسپٹل میں پہلی بار خون کی جانچ کا کام شروع ہوا۔ چند ہی دنوں میں ڈاکٹروں نے تجربات مکمل کر لیے اور نتائج سے اخذ معلومات کی روشنی میں خون کی گروپ بندی کی گئی۔ دوستو، یہ موضوع بہت ہی اہم اور دلچسپ ہے، لیکن اپنے معزز ناظرین کے قیمتی وقت کی وجہ سے آج کی ڈسکشن کو اسی پر اختتام کرتے ہیں کہ بلو بلڈ یا نیلا خون اگرچہ ایک اصطلاح ہے، لیکن اس کا اثر یہ ہے کہ ماڈرن زمانے میں بھی جب بات دوسرے پلانٹ کی مخلوقات کی ہوتی ہے تو بلڈ کو سب سے پہلے نیلا ہی بتایا جاتا ہے۔ چنانچہ بہت ساری انگلش موویز آپ نے دیکھی ہوں گی، ان میں دوسرے سیاروں کی مخلوقات یعنی ایلینز کا بلڈ نیلا ہی دکھایا جاتا ہے، جیسے مشہور فلم اواتار وغیرہ۔ اب حقیقت میں اس میں کتنی سچائی ہے یہ تو خدا ہی جانتا ہے۔ البتہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ خون یعنی بلڈ زندگی کی سب سے اہم اکائی ہے۔ اس کی موجودگی ضروری ہے اور اس کے بغیر بہت سارے جانداروں کی زندگی ممکن نہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بلڈ ٹرانسفیوژن کے متعلق مزید دلچسپ حقائق اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے، اور خون ہمارے جسم میں کس طرح کام کرتا ہے اور خون کا اصل رنگ ہے کیا، یہ سب انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو مہربانی فرما کر چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے بھی آگاہ فرمائیں۔ ہمیں اجازت دیں، آپ جہاں بھی ہیں اللہ کی امان میں رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔